بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي ولحجتي وجه حبيبي وعلمها أبوابي في هذه الساعة وفي كل ساعة ولله حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن من الفتاة وعافية وتعود بها دليلا اللهم صل على محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل جو ہے ہمارا درس کہاں تک تھا کہ عملی طور پر ہمیں کیا کیا کرنا ہے اس چیز کو ہم کر رہے تھے کہ تربیت اولاد میں ہمیں جو عملی ڈرامہ پہنانے میں کچھ چیزوں کو ہمیں کرنا ہے تربیت کا ایک حصہ ہے تو وہ ہم لوگوں نے پڑھا اور وہ آپ کو نا درس میں کل وہ نقطات بتائے گئے تھے نا کل کی کلاس میں کی آپ کچھ چیزیں بتائیں گی اس میں سے کہ کل کیا پڑھایا گیا تھا. تربیت اولاد جی تربیت اولاد کی کچھ نقطات تھے جو پریکٹیکلی کرنے تھے بچوں کے ساتھ اس میں سے کچھ یاد ہے. جیسے بتائیے آپ کو میرا بچہ بہت شرارتی ہوتا ہے مطلب جیسے کبھی اس کو مطلب اگنور بھی کرنا چاہیے اور بچوں کے ساتھ اچھے سے پھر جیسا رہنا چاہیے بچوں کو دوست رہنا چاہیے. عملی چیز بتائی گئی تھی جو ہمیں پریکٹیکلی روزمرہ بھی کرنا ہے کہ چیزوں کو اگنور کرنا ہے آنکھوں سے ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے یعنی بعض دفعہ آپ ان کی شرارتوں کو یا آپ کو کوئی چیز تنگی کرنی ہے تو ہم زبان نہ استعمال کرتے ہوئے ہم کیا کریں اس چیز کو مثلاً آنکھوں کے ذریعے سے اسے سمجھائیں کہ وہ ایک کام زشت کر رہا ہے کام غلط کر رہا ہے تو صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا وہ ڈر ہمیشہ باقی رہے گا اور وہ سمجھ بھی جائے گا اور ہمیں وہ ڈانٹ والے مرحلے پہ نہیں آنا پڑے گا. ٹھیک ہے پھر کچھ چیزیں کہ ہم ان کے ساتھ مثلا اور بھی نقطے بتائے گئے تھے کہ ہمیں بازی کرنی ہے ان کے ساتھ کھیلنا ہے جس سے ان سے بانڈنگ بنے. اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ آئندہ کی زندگی میں ہم سے رائے مشورہ کرنا اپنی باتوں کو بے جھجک ہم تک پہنچانا یہ سارے فائدے ہوتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ اچھے گھر میں مثلا ایک چیز یہ کہ بچہ جہاں پر رہ رہا ہے اس ماحول کو بہتر سے بہتر بنانا ہو. اب یہ جو ماحول ہے ہم کون سا ماحول اپنے بچے کے ارد گرد بلڈ کرتے ہیں یہ ماں باپ کا کام ہے. بعض وقت ہماری یہ اشتباہات ہوتی ہیں کہ ہم اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ملا بن جائے ہماری بیٹی جو ہے وہ عالمہ فاضلہ ہو جائے اور ہر جو ہے وہ ہم جیسے ہی وہ بھی کام کرے. ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. ایک انسان جب تک چیزیں سیکھے گا نہیں جب تک بچہ اس کو دیکھے گا نہیں جب تک بچہ اسے سمجھے گا نہیں وہ کیسے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا تو ایک وہ کرنا ہے کہ ہمیں جو چیز اس کو سکھانی ہے تو ہمیں وہ ماحول بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے جیسے کل افطار نے کہا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ مسلم فون استعمال کرتا ہے اور بہت زیادہ میرے خیال سے ہر ماں باپ کا درد ہے یہ فون والا. تو سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس فون کو ہم نے دیا اسے. ٹھیک ہے اس نے خود سے تو نہیں دیا یا اگر ہم نے نہیں دیا تو ہم نے ماحول ایسا بنایا گھر کا کہ وہ اپنے آپ بچہ کیا کر رہا ہے اس فون کی طرف بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے مثال کے طور پہ بچہ 2 سال کا ہے جو عموماً میں اپنی نگاہوں سے اپنے اطراف کے تجربات سے جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں میں اس سے بتا رہی ہوں کہ میں نے اکثر ماؤں کو دیکھا ہے کہ بچہ بھی آغوش ہے. ٹھیک ہے بقیہ بھی چلنے کے لائق نہیں ہوا اور ماں سوچ رہی ہے کہ میں تربیت کے طور پر
بہت اچھے سے چاہتی ہوں کہ اپنے بچے کی تربیت ہو، اور یہ میرے خیال سے گرم جوشی بھی ہوتی ہے. نیا نیا جب معاملہ ہوتا ہے، ماں نئی نئی بنی ہوئی ہے تو سوچتی ہے کہ وہ بچپن میں ہی بالکل ایک دم سیدھا سادہ بچہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس بنا پر وہ کیا کرتی ہے، بھلے وہ 2 4 مہینہ 6 مہینہ سال بھر جو کیا جا رہا ہے کیا کہ دعائیں مجھے اپنے بچے کو جو ہے وہ تلاوت قرآن میں سنانا ہے، مجھے اپنے بچے کو بہترین تواشی سنانے ہے، مجھے اپنے بچے کو بہترین سرود پڑھ کے سنانا ہے، یا اسے ہر ماہ وقت جو ہے وہ تلاوت و دعاؤں کی جو ہے آوازوں میں اپنے بچے کو رکھنا ہے، تاکہ اس کی کیا ہو، اس کی روح پر ایک اچھا اثر پڑے. تو یہ جو تلاوتیں ہیں، یہ جو سرود ہے، یہ جو منقبتیں ہیں، یہ جو نوحہ ہے، یا جو کچھ بھی آپ سلیکٹ کر رہی ہیں اپنے بچے کے لیے، اس کا ذریعہ ہم کیا بنا رہے ہیں، عمومی طور پر فون کو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، 2 سال کا بچہ، اسے نہیں پتا فون کیا ہے، لیکن آپ ارے 2 مہینے کا بچہ ہے، اسے نہیں پتا فون کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی طرف نگاہ بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا، لیکن ہم اس کے سرہانے فون رکھتے ہیں اور اسے آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی فون کے ذریعے. نارمل ہم نے لگا دیا، بچہ سو رہا، اسے عادت بھی پڑ گئی کہ جب تک وہ فلانی سورہ فون میں سن نہیں لے گا، اب وہ سو بھی نہیں پا رہا ہے. آپ سوچیں کہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ، تبھی تو عمر کر جائے گا اس فون کی طرف جس کو آپ نے دکھایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے اپنے بچے کے اطراف میں فون کی لت والا ماحول تیار کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہی چیز کے جو اطراف کے ماحول ہوتے ہیں، اسے ہمیں کیسے سازگار بنانا ہے، ایسی کون سی چیزیں ہمیں اس کے اطراف میں چننی ہے جو اس کی تربیت میں ایک برا کردار نہ نبھائے، اس کی تربیت میں کوئی بھی کمی نہ. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں کیا کرنا ہے، خود مینیج کرنا ہے کہ ہم اطراف میں اس کے رکھتے کیا. میں گھر میں پردہ نہ کروں، میں باہر پردہ نہ کروں، اور میں اپنی بیٹی کو ہم وقت کہوں کہ تم ہمیشہ مکھنے میں رہا کرو، ہمیشہ تم 9 سال کی ہو گئی تم واجب پڑھتے کرو. کیا بیٹی کبھی کرے گی؟ نہیں کرے گی. میں خود نماز نہیں پڑھتی، میں اپنے بچی کو کہوں کہ تم نماز کی پابند ہو جاؤ، وہ کرے گی؟ نہیں کرے گی. میں گھر میں ناشائستہ الفاظ استعمال کروں، غصے میں آ کے اپنے بچوں کو فضول لفظ سے مخاطب کروں کہ جس میں بہت چھوٹی سی اگر آپ لفظ کو استعمال کریں، مثلا بہت آپ یہ کہیں کہ بچے کو کمینے لفظ سے آپ بلائیں معذرت کے ساتھ، لیکن یہ عمومی ہے، ہمارے منہ پر رٹی ہوئی چیزیں. آپ سوچیں کہ اگر ہم اپنے بچے کو اس لفظ سے، جب غصہ کرے گا نا پلٹ کے آپ کو وہی لفظ استعمال کرے گا، تو آپ کہیں گے کہ میرا بچہ بڑا بدتمیز ہے. ماں کو کہتا ہے، باپ کو کہتا ہے، گھر کے بزرگ کو کہتا ہے. آپ نے کہا کیوں؟ آپ نے کبھی کیوں اس لفظ کو استعمال کیا؟ آپ کے زبان پہ کیسے آیا؟ اور اگر آپ کی زبان پر آیا ہے تو بچے کی بھی زبان پہ آنا نارمل ہے. آپ اس چیز کے لیے اسے مار کاٹ نہیں سکتی ہیں، آپ اس چیز کے لیے اس کو غصہ نہیں کر سکتی ہیں، بالکل نہیں کر سکتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری ہیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں اور ہم بچے سے ایکسپیکٹیشنز کیا رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں ماحول کو بہت اچھا سازگار بنانا ہے. پہلے گھر کو ہم جیسا بنائیں گے بچہ اسی میں پل کر بڑا ہوگا. اب ایک کچھ اچھے اصول کو ہمیں آمادہ کرنا ہے، ہمیں بچوں کی زندگی بنانی ہے. تو اس طرح سے کچھ ایسا کردار ادا کرتے ہیں ہم جیسے ماں باپ ہیں. ایک اہم کردار ہمیں نا ایک بہترین اصول بنانے کے لیے ہمیں نبھانا پڑے گا. ہم مثلاً کہ کیسے محسوس کرتے ہیں، کیسے برتاؤ کرتے ہیں، کہ زندگی کے مختلف حالات میں ہم مثبت رہتے ہیں یا منفی رہتے ہیں، مختلف ہے. مثلاً صحیح طریقے سے عمل کرنے میں بھی مثلاً ایک جو طریقہ، مثلاً بہت سارے اپس ڈاؤنس ہیں. ٹھیک ہے، ماں باپ ہیں گھر میں، تھوڑا سا مسئلہ، ایک عمومی طور پر ایک مثال کہ باپ کی بچہ دیکھتا ہے کہ گھر میں شور ہے اور اس بنا پر شور ہو رہا ہے. یہ باپ کی شاید رزق میں کمی ہونے کے بنا پر تنگی رزق کی وجہ سے کہ گھر میں اتنا نہیں آ پا رہا ہے کہ آپ ایک اچھی مثلا غذا فراہم کریں یا اچھا لباس پہنائیں یا خود اپنے خواہشات کو پورا کریں. مثلا ایک عمومی شاید میرے خیال سے مسئلہ ہے. تو اس میں عموماً اس کا جو ہے وہ شور مچانا بنتا ہے بیویوں کا. ٹھیک ہے،
बीवी ने इतना शोर मचाया, आए दिन इसी चीज पर जो है बहस और इख्तिलाफ, पूरे घर में बच्चा रोज देख रहा है। बच्चे के जहन में आप सोचे ना, आपका शोहर लाख अच्छाइयों के साथ अगर एक तंगी रस में आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि एक जौजा जो है, एक जो हम सरी कर रही है, एक जिसे खुदा ने शरीक हयात बनाया, ठीक है ना, हम सफर बनाया है, उसका सब्र इतना होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई मुश्किल है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, हमने रवायतें बड़ी सुनी हुई है कि कनाअत पसंद बनना, शौहर की हर मुश्किलों में सब्र के साथ उसका साथ देना हमारा किरदार है। ना ये कि अगर उसकी तरफ से कोई कमी, और शायद ऐसा भी ना हो कि वो जानबूझ के करता, अगर आपका शौहर मेहनत करता है और 50 रुपया मेहनत के बाद लाता है ना, तो शुक्र करें, सब्र करें। अगर वो मेहनत ही नहीं करता, बिल्कुल मसलन उसे कोई फिक्र नहीं है, वो नहीं काम के लिए जाता है, वहां आप इख्तिलाफ कर सकती है। लेकिन ये कि नहीं, वो अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है लेकिन ला नहीं पा रहा, ठीक है ना, तो रिस्क तो हमारी मसद नसीबों की चीजें हैं, ये तो खुदा देता है। बस शर्त ये है कि सामने वाला काहिल ना हो, बस खत्म। अब जब वो काहिल नहीं है ना, तो हमें हक नहीं बनता है कि हम उसके सर पर दांत चले और चीखें चिल्लाएं करके माहौल खराब करें। बच्चा क्या सीख रहा है कि एक चीज की कमी है घर में, जिसकी बिना पर मेरी माँ चिल्लाती है, मेरी माँ बहस करती है। अब उसे भी यही होगा, आपने किसी वक्त उसे कुछ लाकर उसकी चीज नहीं दी, या उसने मसलन कलर मांगा आपसे, ठीक है, मुझे कलर चाहिए, मुझे पेंट करना, आप नहीं ला के दे पा रहे, तो क्या करेगा फिर? हमने सब्र किया होगा तो वो सब्र करेगा, हमने सब्र नहीं किया होगा तो वो सब्र नहीं करेगा। उसे पता है कि अगर किसी चीज की कमी हो जाती है तो चीखा जाता है, चिल्लाना चाहिए, तब मिलता है। तो ये उसके अंदर आ जाएगी चीज, ठीक है ना। ये क्या है, हम अपना किरदार कैसा बना रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को, उसूल को हमने किस तरह से बना के रखा है, या हम एक उसूल ऐसा बनाए कि हमारे घर में कुछ भी हो जाए, हमें बदतमीजी नहीं करनी है किसी से, ना मैं सामने वाले से करूं, ना तरफ मुझसे करे। तो जब आप इन लिमिट्स को मुअय्यन कर देंगी, यही बच्चा भी सीखेगा, कभी भी बच्चा नहीं करेगा। हम एक चीज है, मुझ तक एक बात आई, अब मैंने कैसे रिएक्ट किया, रवायत आपने सुनी होगी, आप लोगों ने बारहा सुनी होगी कि जब एक मोमिन किसी खबर को सुनता है या कुछ अपने बारे में मंतवी भी सुनता है, मफ़हूमी तौर पर उसको 70 दफा काट कर और उसको बर्दाश्त किया जाए। बर्दाश्त यानी उसको जो ले रहा है, नतीजा ले रहा है, वो 70 तरीकों से लेना चाहिए। मसलन आपके जहन में आपने सुना कि फलाने ने मेरे बारे में ऐसा कहा, ठीक है, आप फौरन जो है वो भड़क गई, वहीं पे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और हम तो ये सब क्या है, ये मनफियात है। मोमिन की अलामत में सही होता है कि वो उस हालात को समझे, सामने वाले ने अगर हमें कुछ कहा है तो वो किस बिना पर, या जनो शौहर के मसले में कि अगर बाज़ वक्त आपका शौहर थका हारा बाहर से आ जाता है, आपने कहा खाना लगा दे, और उसने बिल्कुल जोड़ा, हाँ भाई खाना लगा दो, इतना टाइम हो गया तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो हर रोज नहीं करता ये काम, ठीक है, तो आप उस पर शुरू हो जाए, हम चिल्लाना शुरू हो जाए कि आपने मुझसे बात कैसे की, आपकी जरूरत कैसे हुई इस तरह मुझसे बात करने की, और मेरे साथ बदतमीजी ना क्या करें, जो कुछ भी हमने रद्द अमल किया इस चीज का, कि हमें क्या करना है, हमारी क्या ड्यूटी है। आज इसने तुंद लहजा अपनाया, यानी कि इससे कोई ना कोई मसला जरूर है, या वो मुझसे शाकी है, या वो स्ट्रेस में है, या वो परेशान है। तो ये मेरा काम है कि मैं क्या करूं, सामने वालों को जज करूं, सामने वाले को समझूं, समझने की कोशिश करूं, और इस बिना पर अगर वो डिस्टर्ब है, अगर आपने यहाँ पे सब्र कर लिया, आपने क्या किया, दरगुजर किया, एक चीज आपको क्या होगा, आपका बच्चा ये सारी चीजें देख रहा है। पता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे कुछ नहीं नोटिस करते हैं। आप यकीन करें, 2 से 3 से 4 साल का बच्चा ना, आप घर में जितनी बात कर रही होगी ना, उसे सब पता होता है। तो कई मसले खुद ब खुद भी सिमट जाते हैं, और जो नहीं सिमटते उसे खुदा देखता है, अल्लाह झुका देता है रिश्तों को आपके सामने, ठीक है। ना चापलूसी किसी को राजी करने के लिए करनी है, ना दिखावा करना है, और ना ही आपको अगर किसी से पैचअप करके रखना है तो किसी और के लिए डर से करना है। हर चीज जो करे ना, वो अल्लाह के लिए करे, बस अल्लाह के लिए होनी चाहिए।
پھر دیکھیں خدا آپ کو کیسے ساتھ دیتا ہے. ایک وقت تک آپ اس چیز کو جو ہے وہ برداشت کریں گے, اس کے بعد اللہ مسئلے سازگار بنا دے گا, آپ کے لیے خود اتنے راستے کھل جائیں گے کہ وہی چیزیں جو آپ کو چبھتی تھی آپ کے لیے مرہم بن جائیں گی. تو اب جیسے یہ ہے, ٹھیک ہے, ماں آئی, ماں نے جس کوئی گھر کی فنکشن تھا وہاں سے آئی اور اس نے جو ہے آتے ہی شوہر کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے مثلاً ایک کہانی کھول کے بیٹھ گئی کہ اس کے اپنی نند نے یہ ساری چیزیں مثلاً بچے کی پھوپھی نے یہ چیزیں کی, ٹھیک ہے. اب جو فکر اور نظر بنتی ہے نا بچے کو, وہ کیا بنتی ہے, لیکن میری ماں جس طرح سے دوسروں کی باتیں آگے کرنے کرتی ہے کہ اس نے فلاں چیز ایسے کی, اسے نہیں کرنا چاہیے, اس نے یہ غلط کیا, اس نے وہ صحیح کیا, تو میں بھی کیا کر سکتا ہوں. اس کی فکر یہ بن رہی ہے, وہ اس طرح سے بنتا جا رہا ہے کہ میں بھی دوسروں کی کوئی بھی چیز پر اسے جج کر کے اپنا نظریہ قائم کر سکتا ہوں اور میں بھی برائیاں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بچہ اس طرح سے لگ رہا ہے. اس کا اثر ہے پھر یہ کہ والدین آپس میں جھگڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں دوسرے کے اوپر, بالکل احتیاط میں, بالکل تہذیب میں ان کے اس کو. بچہ کیا کرے گا کہ جب ہمیں کسی بات پر غصہ آتا ہے تو ہمیں بھی حق ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں غصہ اپنا ظاہر کر سکتا ہوں, میں چیخ سکتا ہوں. آپ چیخنے والے ماں باپ بنیں گے تو آپ کا بچہ بھی چیخنے والا. آپ شانت ماں باپ ہوں گے, آپ کا بچہ شانت ماں باپ بچہ بنے گا, ٹھیک ہے نا. یعنی بچے کا جو بیہیویئر ہے نا, اگر ہمیں کوئی چیز اٹپٹی لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے, واقعا ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا کہ میں کیا ہوں, میں نے کب کیا کیا جس کی وجہ سے یہ اس طرح ہوا. آپ خود یقین کریں کہ میں خود یہ چیز یا نوٹس کرتی ہوں کہ پاس وقت اب تو شاید میں خود بھی وہ کہتے نا کہ زندگی جیتے جیتے انسان کو تجربہ آتا ہے, بہت ساری اجتماعات ہم نے کی ہوگی. میری بھی بچی 1.5-2 کی تھی, ٹھیک ہے. اس وقت کا پیریڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں. آج وقت ایسا ہوتا تھا کہ دیکھیں اختلاف کس کے گھر میں نہیں ہے, کس میاں بیوی کے درمیان میں بحث و مباحث ہے, لیکن یہ آپ ایک مثبت طریقے سے اگر سوچیں نا, یہ زندگی کی چاشنی ہے, شیرینی ہے. اگر یہ نہ ہونا, یہ تو ایک وہ کہتے ہیں نا ایک مزے کی بھی چیز ہے. بعض وقت لڑنا بھی چاہیے, لڑنا ایسا نہ ہو کہ ہم برتن اٹھا کے پیٹ کے مار رہے ہوں, چیخ رہے ہوں, بے ادبی کر رہے ہوں, وہ والا لڑنا نہیں کہہ رہی. بعض لوگ جو گھر میں زن و شوہر کے درمیان ہوتی ہے نا, یہ اچھی ہوتی ہے کہ آپ نے 5 منٹ جو ہے وہ بات کرنا بند کر دیا, یا آج دن بھر جو ہے خاموش کی اور اس طرح سے نہیں کی. آپ اس کے بعد دیکھیے کہ آپ جو ایک مسئلہ بنائی تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی قربت پڑتی ہے. تو یہ بھی ایک زندگی کی شیرینی ہے, لیکن یہ ادب کے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے, تہذیب سے باہر نہیں جانا چاہیے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے گھر کا ماحول کہ آپ کے بچے پہ منفی اثر پڑے. میں ٹھیک ہوں, یہ بچہ کہے گا کہ ہاں میں بھی اپنا غصے کو ظاہر کر سکتا ہوں, میں ٹھیک سکتا ہوں, تو اس کے اوپر یہ اثر پڑے گا. یہ کہ مثلاً ماں بیٹی باہر گئے تھے, ٹھیک ہے. مثلاً آج میرا دل کر رہا تھا اپنے مائکے جانے کا, اور میرے شوہر کو یہ چیز نہیں پسند ہے کہ میں بار بار یا کسی اور کے گھر پہ فلاں جگہ میں جاؤں یا بازار جاؤں, میرے شوہر کو نہیں پسند ہے. ایک یہ کہ سب سے پہلی چیز کہ بنا اجازت بیوی کی شوہر کے باہر قدم نہیں رکھ سکتے, چاہے کہیں پر بھی آپ کو جانا ہو, ٹھیک ہے. مگر یہ کہ واجبات قضا ہو, آپ کے واجبات پہ حق پائے, ٹھیک ہے. لیکن تو اگر مثلا ماں بیٹی باہر گئے تھے, اب واپس آئی, آپ نے دیکھا آپ کا شوہر گھر پر ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اندر آ گئی. اس نے پوچھا, بچی سے پوچھا, بچی کے سامنے مثلا زہرا ہے, چھوٹی بچی ہے, اس کا نام زہرا ہے. زہرا سے پوچھا, زہرا آپ اور آپ لوگ آج باہر گئے تھے فلانے کے گھر پر, اور آپ ایک بچی کو بچے کا بھی چھوٹ نہیں بولتے, ٹھیک ہے نا. وہ بالکل ایک دم ہر چیز کو حقیقت بیان کرنے کا مادہ رہتے ہیں. بعض وقت ہم بہت ساری چیزوں میں بول بھی جاتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ بولنا چاہیے, معاملے خطرناک ثابت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے فوراً اس سے چھپانا تھا, ہم نے کیا کہا, نہیں. بچی کھڑی ہو تو دیکھ رہی ہے, برارے کے بچے جانتی ہے کہ میں اور ماما کہتے باہر. اب جب آپ کسی ڈر سے یا کوئی آپ سے مثلا یہ کہ آپ نے شوہر کے ڈر سے نہ کہا ہو, یا وہ لڑنا چاہ رہا تھا, آپ نے اس کی وجہ سے کیا ہو, ٹھیک ہے, تو آپ نے جس بھی دلیل کے بنا پر یہ جھوٹ کو اپنایا,
ٹھیک ہے، بچے نے چیز دیکھ، بچے کے اوپر کیا اثر ہوگا کہ اگر مثلاً وہ باہر سے بہت لیٹ آئی ہے یا اسکول سے آج بچوں اپنے فرینڈس کے ساتھ گھومنے چلی گئی تھی اور لیٹ آئی، اب وہ اس طرح سے کہ مجھے میری ماں گھر پر چلائے گی، اس نے وہی حربت استعمال کیا جو میں نے اس کے بابا کے سامنے کیا تھا. پھر ہمیں اپنا وہ طرز عمل ججمنٹ جو ہم اپنا کرتے ہیں وہ صحیح لگتا ہے، لیکن جب اولاد اس چیز کو کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اولاد نے آدم سے جھوٹ بولا، ہماری اولاد نے ہم سے چھپایا، اور یہ چیز ہمیں بہت بری لگتی ہے اور اس کی پرورش کے لیے بھی چیز خطرناک ہے. ٹھیک ہے، یہ منفی افکارات ہے جو ہم پیدا کرتے ہیں اپنے بچے میں اپنے رویے سے پیدا کرتے ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ اب دیکھیں کچھ مثبت افکارات ہیں جو بچے کو مثبت بناتا ہے اور اچھی راہ دکھاتا ہے. یعنی ایک بابا ہے، بابا نے اپنی بیٹی سے پارک جانے کا وعدہ کیا کہ کام سے جب وہ گھر آئے گا تو وہ کیا کرے گا، اسے پارک لے کر جائے گا. اب کیا ہوا، بابا گھر پر آئے بہت تھکے ہوئے تھے، حسن زہرا کے والد گھر پر آئے بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آج تمہیں پارک لے جاؤں گا، وہ لے کر پارک. بچے میں ایک چیز کیا بلڈ ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، پرومس کیا تھا، پرومس کو انہوں نے کیا کیا، پورا کیا. لہٰذا اس کے اندر یہ تربیت آپ نے ڈال دی کہ وعدے کو وفا کرنا ضروری ہے چاہے آپ کسی بھی کنڈیشن میں. ٹھیک ہے، ماں سعید سے ناراض تھی، بیٹے سے اپنے ناراض تھی. ٹھیک ہے، شاید ناراضگی میں غصے میں اتنا مناسب چیز اسے کہہ دے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ویسے یہ کہ بچے کو کہہ دے تو بہت نالائق ہے، بچے کے اوپر کیا اثر پڑے گا کہ میں ایک نالائق ہوں، میں برا لڑکا ہوں، میری ماں مجھے نہیں چاہتی ہے، مجھے کوئی پیار نہیں کرتا ہے. میں بھی دوسرے کو یہ سارے لفظ استعمال کر سکتا ہوں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو مثال دی، ہماری زبان جس حد تک جائے گی ہمارا بچہ وہی کہے گا. میں غصے میں جو الفاظات استعمال کرتی ہوں وہی میں مثلاً کئی مائیں جو ہے مجھ سے خود شکایت کر چکے ہیں ہمارا بچہ گالیاں دیتا ہے، بہت بری چیز ہے. پتہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ماں اس چیز کی شکایت کر کے چلی گئی. اور پھر میں جب یہ چیزیں نوٹس کرتی ہوں کسی حد تک جج کرتی ہوں تو مجھے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کے اپنے گھر میں کوئی ایک آزائے خانوادہ ایسا ہے کہ جو خود یہ سارے ناشائستہ الفاظات استعمال کرتا ہے. پھر ہم کہاں سے حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا بیٹا بچہ گالیاں نہ دے. اگر ہم نے وہ لفظوں کو استعمال نہیں کیا کبھی بھی گھر میں، ہمارے بچہ بھی کیسے یا جا کے کہیں کہ نہیں باہر جا کے کرتا ہے تو ہم باہر بیچتے کیوں ہیں اسے. اگر ایک ماحول اس کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس ماحول میں ماں باپ کو بھیجنا نہیں چاہیے اپنے بچے کو. مثلا میری بیٹی ہے، مجھے پتا ہے کہ میں رہ رہی ہوں جہاں وہاں کے باہر وہ 2 قدم باہر نکالے گی اور وہ 10 چیزیں سیکھ کر گھر میں آئے گی. یا اسکول میں آنا جانا ہے یا پروگرام میں آفس میں بچے جا رہے ہیں 10 لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ اس کی لینگویج خراب ہو رہی ہے. وہ گھر میں آئی، اس نے کوئی ایسی باتوں میں وہ چیز ایسے لفظ کو استعمال کیا جو ناشائستہ تھا، جو میرے گھر کے ماحول میں نہیں آتا. ہم کوئی بھی نہیں کہتے ہیں وہ سب چیزیں، لیکن اس نے کہا. آپ نے فوراً کیا کیا، آپ خاموش ہو گئی، آپ نے اس کو دیکھا، آپ ڈانٹیے نہیں. کل بھی میں نے یہ چیز کہ بعض چیزیں اشارتاً ہوتی ہے، بعض چیزیں غفلت کی بنا پر صحیح ہو جاتی ہے کہ آپ اگنور کر دیں. آپ نے یوں دیکھا اور آپ نے صرف ایک سوال کیا کیا کہا تم نے، کیا کہا. آپ دیکھیں وہ پڑھنے سے ریپیٹ بھی نہیں کرے گا، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لفظ کچھ تو ایسی گڑبڑ تھی اس میں جو مجھے گھر میں استعمال نہیں کرنی. آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے، ڈانٹیں گی نا تو پھر جب وہ ضد میں آئے گا نا، جس وقت وہ غصے میں آئے گا، جلالی کے عالم میں ہوگا، اس وقت بھی تو خیال نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ چیزیں مثلا وعدے کا وفا کرنا، ایک چیز میں نے کہی ہے اس چیز کو میں پورا کروں. بچے کے مثلا یہ کہ
देखिए माँ बाप के दरमियान में इख्तिलाफ हुआ, ठीक है, मसलन ये कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मिसाल दी आप लोग को, शौहर घर आया, डिस्टर्ब है, खाना लगाने के उसने बहुत दूर ले इस्तेमाल किया, हाँ लगा दो, बहुत वक्त हो गया, तुम्हें समझ नहीं आता है, मुझे भूख लगी है, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद वालिद का काम ये है कि थोड़ी देर के बाद वालिद ने क्या किया, उसे अपनी गलती पर पशेमानी हुई, उसने बच्चे के सामने वो लहजा इस्तेमाल किया, तो मतलब बच्चे के सामने उसका काम ये है कि उसी बच्चे के सामने वो क्या करे, सॉरी कर ले। बच्चा क्या सीखेगा आपके, हाँ कि मैंने अगर कोई वक्त इस तरह से रवैया अपनाया तो मेरा ये काम क्या है, जब मैं शांत हो गया तो मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। एक सॉरी कहना और झुकना और उस चीज पे इकरार करना, आगे बढ़ना, वो चीज वो फौरन सीख जाएगा, ठीक है। या आपने अपने बच्चे को डांटा एक वक्त और आपको समझ में बाद में आया कि हाँ मैंने अपने स्ट्रेस के बिना पर बच्चे की कोई गलती नहीं थी, उसकी शरारत पर भी जहाँ मेरा हक नहीं लगता था सख्ती करना, मैंने वहां सख्ती कर दी। अब आपको क्या करना है, आप जब शांत हो गई, आपको एहसास हो गया ना, ये नहीं कि मैं माँ हूँ तो मैं कैसे बख्शिश मांग सकती हूँ, उससे सॉरी कर सकती हूँ, मुझसे माफी मांग सकती हूँ, आप उससे जो करेंगे वो करेगा बच्चा। आप अपने बच्चे के पास आए, आप कान पकड़े, जिस भी एतबार से जो भी अदा को आप अपना सकती हैं वो करके आप, सॉरी बच्चा, मेरा नाराज थी, अंदर ख्याल रखूंगी और मुझे माफ कर दो, शायद मैं टेंशन में थी और मैंने इसको आपसे नहीं करना चाहिए था, ये मेरी आदत शिष्ट थी जो मैंने की है, बुरी चीज थी, ये मुझे आपके साथ नहीं करना चाहिए था। तो वो चीजें जो है वो उसके ऊपर क्या होंगी कि हाँ पास वक्त जब बड़ा हो गया आपका बच्चा आपको नाराज करेगा ना, तो पलट कर आपके पास आएगा कि हाँ माँ मैंने ये गलती की थी और मुझे शर्मिंदगी है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप अपने बुजुर्ग से मुझे माफ कर दीजिए। ये तरीका किसने सिखाया, ये हम सिखाएंगे। मैंने कभी अपने बच्चे को ये चीज नहीं बताई तो वो कभी भी चाह कर भी आपको आके सॉरी नहीं कर पाएगा। फिर हमें ये बहुत बुरा लगता है कि हमारा बच्चा जवान होकर बदल रहा है, ये बदलता नहीं है, जो हमने रवैया अपनाया था ना बचपन में उसके साथ वो वही हमें दे रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बच्चों के साथ हो रही है ये हमारा अपना किया हुआ है जो हमें पलट कर मिलता है। तो कोई मिसाल आप लोग देना चाहेंगे अपने घरेलू रोज बरोज के रूटीन में, कुछ ऐसा होता है जो आपने अप्लाई किया हुआ हो और उसका मुस्बत असर आपको मिलता है, या कोई मनफी असर आपने किया हो और उसका पलट के देखा भी हो, कोई कोई मिसाल बताएगा। तो वन, जी जी, मतलब मिसाल ये भी है जैसे हम घर में दाखिल होते हैं तो सलाम करते हैं, तो हमको देख के हमारे बच्चे भी सलाम करते हैं, घर में दाखिल होते हैं तो सलाम करते हैं, तो बच्चों से सलाम करते हैं, स्कूल से आते हैं तो हम बच्चे से सलाम करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं कर, मतलब हम करते हैं सलाम, वही बात बच्चे मतलब हम काम में लगे रहे हैं, बच्चे फौरन हमको सलाम कर देते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब हाँ तो आपने की इसलिए बच्चे करते हैं और क्या हमेशा जारी रहेगा क्योंकि हमने करके दिखाया उन्हें, है ना। एक ही चीज के हम बाहर जाते हैं, मसलन मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, मैंने अपने शौहर से, हम जा रहे हैं बच्चों के साथ जा रही हूँ मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी, मैं चली जाऊँ, ठीक है, बहुत एहतराम से। आपके शौहर ने एक चीज पे यहाँ जाओ मेरा भी सलाम कह देना, अच्छे से जाओ, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी। बच्चे ने क्या देखा कि हाँ मेरी वालिदा जब घर से बाहर जाती है तो घर का जो एक हाकिम है, घर का जो एक सरबराह है, मेरे वालिद है, उससे इजाजत लेकर बाहर जाती है, मुझे भी बिना इजाजत करके बाहर नहीं जाना है कभी भी, घर में बड़े से इजाजत लेंगे तब जाना है। और इससे ये कि मेरे वालिद मेरे पसंद मेरी वालदा से कितनी मोहब्बत करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको पसंद करते हैं, बहुत अच्छे से उसने सलूक उनका है, ये रवैया जो होता है वो इस तरह से कि एक एतमाद को बिल्ड करना कि हम बता कर जा रहे हैं, ये भी हम अपने बच्चे को सिखा रहे होते हैं।
ठीक है, हम बिना इजाजत घर से बाहर जाएं और फिर उसके बाद घर में कोहराम हो तो बिला करे एक मनफी चीज है और उस चीज का असर पड़ता है, तो बच्चों को भी समझ में आएगा कि मुझे भी चुपके चुपके घर से बाहर निकलना है बिना इजाजत। ये चीजें भी बच्चों को दिखती हैं और उन्हें भी वो अप्लाई भी करते हैं बड़े होकर ये सारी चीजें। तो और कोई चीजें कोई बताएगा कि शुरू की है हमने ये चीजें करना, कि क्लास में हमें ये चीज पता चली और हमने अप्लाई करना शुरू किया, कुछ नतीजा निकल रहा है नहीं निकल रहा है, या हाँ आज मैंने ये काम किया तो मेरे बच्चे ने इस तरह से रिएक्ट किया इस चीज पर, या मुझे गुस्सा बहुत आता था लेकिन मैंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं कि कुछ चीजें हमारी नस्ल जैसे दीनी तरफ की आते हैं, ठीक है ना सकीना? को दीनी और मजहबी जो अकायद और अफकार की नस्ल तरक्की है बच्चों के, वो उसी दौर से शुरू होती है, यानी बहुत सारे बच्चे पहले भी कहा बहुत सारे वालिदैन ऐसे होते हैं सोचते हैं मेरा 17 साल का बच्चा हो जाए तब हम उसे नमाज पढ़ना सिखाएं तब हम डंडे लेकर फौरन उठते हैं, नहीं, ये सब क्या है बचपन से ही होता है और पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। वालिदैन मजहबी अकायद और अफकार को सिखाने के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, परेशान होते हैं, उसका सही तरीका जानना चाहते हैं कि हम कैसे अपने बच्चे को मजहबी बनाए, ठीक है। तो आपको जो है मैंने पहले भी कहा कि ख्याल से शायद आपको ज्वाइन की या नहीं की, मुझे कहा ने एक दो दिन पहले इस चीज को पूछा था कि हम नमाज और कुरान नसीहत कैसे बहुत ज्यादा पहले किस तरह से, मतलब जैसे माह रमजान में तो बच्चे हमारे इस पे पारा करे वक्त बहुत बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से जो है वो कुरान की तिलावत करें और बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें मतलब जो है वो अप्लाई करें, फॉलो करते जाएं। तो इस चीज के लिए क्या है सबसे पहले ये कि हम खुदा के बारे में बात करने की हद मौजूद करें कि हमें किस हद तक बात करनी है, अल्लाह के बारे में हमसे गुफ्तगू करनी है, ये उन्हें एहसास दिलाइए कि उन्हें जो कोई चीज चाहिए ना तो आप ये भी कर सकती है, जैसे बच्चे को मसलन टॉय वगैरह चाहिए तो आप कहें कि आप जो है वो इमाम से मांग सकती हैं, आप खुदा से मांग सकती हैं, अपनी बच्ची को बताएं कि आप खुदा से मांगे आपको ये चीज मिल जाएगी, अगर बच्चे आपको लेकर आ रही है आप उसे ये बताइए कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुझे जरिया बनाया और तुम्हारी ये दुआ कबूल लगी, मसलन बच्ची ने डॉल मांगा तो खुदाया मुझे डॉल चाहिए, मुझे बहुत प्यारी डॉल चाहिए, ठीक है, आप उसको डॉल लाकर आप दे लेंगे, आप ये बताइए कि देखो तुमने दुआ मांगी थी अल्लाह ने मेरे जरिए से, ये ना कहे कि खुदा ने तुम्हें ये डॉल दी, नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है ना, गलत वे में जाएगी, लेकिन आप ये कह सकती हैं उससे कि अल्लाह ने देखो मुझे जरिया बनाया और मुझे इस चीज के लिए रेडी किया, राजी कर लिया कि मैं तुम्हारी अच्छे से डॉल लिया, और ये थैंक यू बोलो अल्लाह को, तो उससे क्या होगा अपनी जिंदगी के हर नेमतों पे शुक्रगुजारी हो जाए, तो वो खुदा के सामने हमेशा शामिल रहेगा, ठीक है ना। एक ये चीज हो गई, ठीक है। मजहबी जो तालीमात उसको अपना जो है ना आप असलाह ना बनाए, आना ना बनाए, कि आप उसी के जरिए से बहुत ज्यादा तलकीन कर रही हैं और बहुत ज्यादा उससे जो है वो उसको ब्लैकमेल भी कर रही हैं, तुमने आज नमाज नहीं पढ़ी देखना तुम्हें अल्लाह क्या दिखाएगा, ये ना करें आप कभी। खुदा और इमामों के की कोई भी ऐसी चीजें ना धमकाने वाली और उनको इंतजार करने वाली ना बताइएगा, वो भी काम है, वो बच्चे हैं, वो बदले हो जाएंगे, तो सिर्फ मिसयूज ना करिएगा कभी भी, हमेशा मजहब की मजहबी चीजों को हमेशा मजहब पहले दिखाएं, आप उन्हें जहन्नम का तारुफ कभी भी जो है ना छोटी उम्रों में मत करवाइए, आप सिर्फ जन्नत दिखाइए उससे।
पहले वो जन्नत पे पूरी तरह से पुख्तगी हासिल कर दे, तब वो जानना समझना आएगा। ठीक है, तो ये सब। फिर ये कि बच्चे की अगर कोई फितरत पार है, बहुत अच्छा, बच्चे की मेरी आदत है कि मेरी बच्ची 9-10 साल की हो चुकी है या मेरा बच्चा 5 साल का है, लेकिन जब मैं नमाज बिछाती हूँ तो वो भी अपना मसल्ला बिछाकर मेरे साथ पढ़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज। या देख के वो किसी मेहमानदारी में जब जाता है तो कभी भी मिसबिहेव नहीं करता। आप सराहें उसे, आप इस चीज को बार बार कहें कि बच्चे तुम ये चीज जब फला जगह जाकर करते हो ना, मामा को बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। आज आपने सामने वाले को खत्म नसम आप जी को आपने जाके सलाम किया, उनसे मुसाफा किया, उनसे हाथ मिलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, यानी उसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं उनकी सराहिए, अप्रिशिएट करिए, उसकी हौसला अफजाई मसलन वो मद्देनजर रखना चाहिए आपको। आप सबको बताइए कि मेरी बच्ची ये करती है, मेरा बच्चा ये करता है, आप स्पॉइल नहीं करती है, लेकिन दूसरी तरफ से आपकी उसकी जो खामियां हैं उस पर भी उसकी नजर रखिए। ठीक ठीक है। फिर ये कि कल भी आपको बताया कि बहुत ज्यादा मजहबी जो है वो तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए कि मैं 5 वक्त की नमाज, मसल मैं फजर की नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा बच्चा भी जरूर पढ़े उठकर। होता है आपका बच्चा भी, उसे क्या पता, नींद खराब करके भी उठना है, मुसल्ले पे बैठना, उसे नहीं मालूम ये चीज। ठीक है, तो ये चीज आप तवक्कुआत बहुत ज्यादा ना रखें उससे कि मैंने माह रमजान में 2 कुरान खत्म करी है तो मेरा 15 साल का बेटा भी 2 कुरान खत्म करेगा, नहीं, ये ना करें। आपने इम्पोर्टेंस बता दी, आपने उसको राहें बताई दी, अब आप उसको स्पेस दीजिए वो चीज अप्लाई करने के लिए, उस चीज को अपनाने के लिए। इस चीज के लिए आपको उसको मौका देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों को? कोई सवाल? कार कनीज, कार फातिमा, आप लोगों ने शायद आज क्लास ज्वाइन की है, पहली क्लास से आप लोगों की समझ में आ रही है बहस आप लोगों को? बोलिए भाई, मुझे पता चले आप लोग क्लास में है। तो अगर सवाल नहीं हुए तो क्लास खत्म करें। बहुत अच्छा समझा रही हैं आप, बहुत अच्छा समझा रही हैं, शुक्रिया। बाकी तहकीकात है जो जरिया बनाता है, अगर इंसान के अपनी कोई समझ नहीं होती है ये सारी चीजों की। मैंने कल अपने बेटे को समझाई जैसा आपने बोले थे, माशाल्लाह जी। करके मतलब थोड़ा तो मुझे दिख रहा है। हाँ, नहीं, ये अच्छी चीज है, आप लोग जो भी सीख रहे हैं ना, देखिए तालीमात से दीनी का असर बहुत गहरा होता है। अगर हमने कहा तो उस रास्ते को अपना लिया ना, वाकई ऐसा नहीं हो सकता है कि नतीजा में ना मिले। फिर अगर वो किसी मुसीबत तरीके से आ रहा है ना आगे, तो आप तवक्को भी बहुत जल्दी मत बढ़ा लीजिएगा, स्लोली अपने आगो अपने आपको आगे खींचेगा। इस चीज को भी ध्यान में रखते हैं। सुधर रहे तो हम सोचे फौरन 4 दिन बिल्कुल मुल्ला बन जाओ, 5वें दिन कुछ ना करे, तो ऐसा नहीं होगा, बच्चा बच्चा है। ठीक है, कभी करेगा वो आपकी नाफरमानियां भी करेगा, सताएगा भी। हाँ, जैसे आपने मतलब बोला था कि बहुत सारी चीजें इग्नोर भी करना चाहिए। जी, मतलब हर टाइम जैसे बहनों को मना फौरन उसको मारना नहीं, पीटना नहीं, इग्नोर भी करो, मतलब मैं ऐसा करी भी नहीं। अल्लाह नहीं, बेहतरी आएगी, आप खुद भी बहुत शांत हो जाओगे। सब्र जब करना सीख लेंगे ना तो बहुत सारी चीजें अपने आप हल होना शुरू हो जाएगी। आप खुद भी अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे।
آپ ایک چیز مثلا ہمیں ایک چیز اپنے ذہن میں نا فٹ کرنی ہے، بچہ ہے بس بچوں کے ساتھ، اور ماہ رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے مثال دے دیا تو 4 بجے سے 6:30 بجے شام تک بچے مثلا 5-6 بچے تھے پڑوسی کے آئے ہوئے تھے، اور اس طرح سے ان لوگوں نے پروگرام برپا کیا تھا. آپ سوچیں انسان روزہ ہے، خستہ ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اور پھر ہم کچن میں گرمی میں کھڑے ہو کر پکا رہے ہوتے، تو ایک عورت ہی عورت کا جو ہے وہ درد دل سمجھ سکتی ہے کہ وہ اس کی سالم نہ ہوتی. اگر کسی نے پانی گرا دیا تو اس وقت سوچتے ہیں واویلا مچا دو، اتنا زیادہ ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں نا. تو وہ گھر میں بالکل پھیلا ہوا تھا. اب جو ہے میں نے یہ رد عمل کیا کہ جب میں کچن سے نکل کر آئی تو آپ سوچیں گرمی کی شدت، روزہ، اور ابھی بس افطار کا وقت ہو رہا ہے، اور گھر میں جو ہے وہ سفرہ بچھانا ہے. اور جب میں واپس آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرا گھر کا کوئی مطلب پورا شیرازہ الٹا ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ سوچیں مثلا ایسا ہیلو ماں، اب کیا کرتے ہیں، ہمارا ہیلو دماغ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے وہ جو ہونا ہوتا ہے نا چمچ جو چھاننے والا ہوتا ہے ہمارا بھجیا وغیرہ، وہ ہاتھ میں خالی میں نے اٹھایا، میں نے کہا سارے بچوں کو، میں نے کہا سب اپنے گھر پر. ٹھیک ہے، بچ گیا سارا، کھلونے پھیلے ہوئے ہیں، یہاں پہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مطلب بیڈ شیٹ وغیرہ سارے فریج کے نیچے. ٹھیک، بالکل مغرب کا وقت تھا. میں نے اس وقت جو ہے وہ اپنی بچی سے کہا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے، تمہیں سارے ٹوائز سمیٹتے ہیں کیونکہ تم نے سب کو جمع کر کے یہ پھیلایا تھا. اب وہ آگے ٹینشن میں کہ میں، کیونکہ وہ 2 سال کی بچی ہے، آپ سوچے نا وہ کتنا کام کر لے گی. اس کے لیے تو پہاڑ تھا نا ٹوائز کو سمیٹنا، تو مجھے پہاڑ لگ رہا تھا تو اس کے لیے تو بہت تھا. میں نے صرف اس کو اتنا کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تم جیسے تیسے کرو. اب یہ فوراً بھاگی کہ وہ اپنے فرینڈ کو بلا کر لائے اور وہ اس کی ہیلپ. کی عادت ہوتی ہے، سوچتے سارے ٹوائز بچے کھیل رہے ہو، پھیلا کے وہ 10 منٹ میں ان کو فارغ بھی ہو جاتے ہیں. اس کو یہ چیز آج 4 سال کی ہو گئی ہے ماشاء اللہ، وہ آج تک اسے اس چیز سمجھ میں آتی ہے کہ میں جب فرینڈس کے ساتھ کھیلتی ہوں تو مجھے ساری چیزیں پھیلانے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز یہ کہ جب میں نے مثلا ان کے بابا سے یہ چیز کہی کہ آصفیہ نے یہ کام کیا تھا، میرا دماغ خراب ہو گیا، اور جب میں باہر نکل گئی تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، اور واقعی یہ جملہ میرے لیے خود بہت زیادہ اثر انداز تھا کہ وہ بچے ہیں. انہوں نے فوراً مجھے کہا یہ وہ بچی ہے، وہ گھر کے جھاڑو پوچھے برتن تو نہیں کرے گی نا، وہ تو یہی کرے گی، اس کا کام نہیں ہے، تو اپنے کام کرو، اس اپنے کام کرنے دو. یہ چیز مجھے نا ذہن میں بیٹھ گئی، اور میں نے کئی جگہ پر یہ مثالیں دی ہے. بچے بچے ہیں، اور مجھے وہ بیٹھ گیا ہے ذہن میں کہ بچہ بچہ ہے. اب جب مجھے کبھی میں برخورد ہوتی ہوں اس چیز سے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے کہ وہ تو بچہ ہے، میں کیوں اپنی ایج پر آ کے اس سے توقعات رکھ رہی ہوں، یہ میری غلطی ہے. مجھے صبر آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. ایکچولی ہم بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس لیے ہم ہر چیز کو جو ہے وہ بہت ٹیکل کرتے ہیں غلط طریقے سے کرتے ہیں. خاران دوسری خاران نے نہیں کہا، آپ لوگوں نے پہلی کلاس لی ہے آج، خیال سے اس سے پہلے نہیں جوائن تھا تو بحث سمجھ میں آئی، کیونکہ بالکل وسط کی بحث ہے، بیچ کے یہ تو باہر تنیز، باہر فاطمہ. سوال نہیں ہے تو ختم کر دیتے ہیں کلاس، انشاءاللہ پھر دعوت دیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا، اور ضرور کی دعا کیجیے گا. ہر سمن پہلے دعا ہماری ضرور کی ہونی چاہیے.
اور آپس میں یاد رکھیے. مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. اللہ حافظ.